الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلوات الله وسلامه عليهم وعلى كل من تبعهم بإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم دوستو عزیزو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم 10 آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. ایک انصاری صحابی آیا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ سب سے عقل مند، سب سے ہوشیار، سب سے دانا انسانوں میں کون ہے؟ بہت اہم سوال ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں سمجھدار ہو جاؤں، عقل مند ہو جاؤں، دانا ہو جاؤں. تو سب متوجہ ہو گئے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جواب ارشاد فرمائیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند میرے نزدیک وہ شخص ہے جو اپنی موت کو بار بار یاد کرتا ہے. جو موت کی یاد ہے، موت کا تذکرہ سب سے زیادہ کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، سب سے زیادہ ہوشیار ہے. جو آدمی موت کی یاد زیادہ نہیں کرتا، غافل رہتا ہے، اگرچہ ساری دنیا اس کو کہے کہ عقل مند ہے، مگر یہ عقل مند نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے، پاگل ہے. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص موت کو ہر وقت یاد کرتا ہے، موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے، ہر وقت قبر اور حشر اس کی نگاہ کے سامنے ہے، تو ایسا آدمی غیر اختیاری طور پر گناہوں سے خود بچ جاتا ہے. جیسے آپ نہیں دیکھتے ہو، جو لوگ حکومت کے قانون کو سمجھتے ہیں اور اس کی سزا کا بھی ان کو علم ہے کہ اگر اس قانون کی خلاف ورزی کوئی کرے گا تو اس کی یہ سزا ہے، اگر جو قانون کی پاسداری کرے گا اس کی یہ جزا ہے. وہ آدمی کتنا بیدار زندگی بسر کرتا ہے، ہر قدم پر اس کی کوشش کرتا ہے کہ حکومت کے قانون کے خلاف میں کوئی کام بھی نہ کروں، ایسے نہ کوئی کام کروں پھر مجھ سے حساب کتاب شروع ہو جائے، عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑے، پھر مجھ پر سزا لاگو ہو جائے. حالانکہ دنیا کی سزا کیا ہوگی، دنیا کی عدالتوں کے فیصلے کیا فیصلے ہوں گے، حکومت کے قانون کیا قانون ہے. اصل قانون تو اللہ جل شانہ کا ہے، اصل حساب کتاب تو اللہ جل شانہ کا ہے، اصل عدالت تو قیامت اور حشر کی ہے. تو جس کو ہر وقت یہ خیال رہے کہ میں مرنے جا رہا ہوں، میری موت اچانک آ سکتی ہے، ممکن ہے کہ رات مجھ پر نہ گزرے، تو وہ کتنا بیدار ہوگا، ہوشیار ہوگا، چوکنا ہوگا، کتنی سمجھداری سے قدم اٹھائے گا کہ مرتے ہی اللہ جل شانہ مجھ سے پوچھے گا کہ یہ اعضاء جو امانت میں نے تم کو دیے تھے،
جیسے امانت سے، عاریت سے کرایہ کی کوئی گاڑی ہم لیتے ہیں، کوئی کار لیتے ہیں، لکھا ہوتا ہے نا رینٹے کے کار، تو وہ کار والا دیتے وقت یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کے ہر پرزے کو ابھی دیکھ لو، اس کے سب چیزیں ٹھیک ہے، واپس اگر خراب کر کے لائے گا تو میں جرمانہ وصول کروں گا، میں آپ سے جو ہے نا پلنٹی لے لوں گا، تاوان لے لوں گا۔ سب دنیا اس کو عقلاً بھی صحیح مانتی ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں مجھے دی، امانت کی ہے، میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، یہ کان مجھے دے دیے، یہ زبان دے دی، ہاتھ پاؤں دیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا تاکہ میں ان کو صحیح استعمال کر کے صحیح سالم واپس کر دوں۔ اب وہ آنکھ کو غلط نہیں استعمال کرے گا، کانوں کو غلط نہیں سننے کے لیے چلائے گا، زبان کو غلط نہیں استعمال کرے گا، ہر قدم پر سوچے گا۔ اس لیے وہ شخص سب سے بڑا عقل مند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا عبداللہ جب شام کرو تو اس انتظار میں نہ رہو کہ صبح ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ رات ہی کو اٹھ جاؤ، ہزاروں لاکھوں لوگ رات کو مزے سے سوتے ہیں آرام کے بستروں پر، صبح نہیں اٹھتے ہیں، رات ہی میں ان کی روح چلی جاتی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها فیمسک التي قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ جب تم سوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری جان نکالتا ہے، کبھی اپنے پاس روک لیتا ہے، واپس نہیں کرتا، کبھی چاہتا ہے تو اس کو واپس کرتا ہے ایک خاص مدت تک، الی اجل مسمى، مقرر دن ہے، وقت ہے، ٹائم ہے، اس تک چھوڑ دیتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا أَصْبَحْتَ، جب تو صبح کرو اے عبداللہ، فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، شام کا انتظار مت کرنا، شام کو میں یہ کروں گا، رات کو یہ کروں گا، کل یہ کروں گا، 10 دن بعد یہ کروں گا، کیا پتہ ہے شام سے پہلے موت آ سکتی ہے۔ ہزاروں ایسے لوگ ہیں کہ 20 سال کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ایسے بنانا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، یہ پراپرٹی خریدنا ہے، 20 سال بعد اس کی قیمت آسمان پر پہنچے گی، وہ کل بھی نہیں دیکھتے، آج مر جاتے ہیں۔ ہزاروں ایسے لوگ اسی امید پر وہ کاروبار کر رہے ہیں، اسی امید پر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں کہ مہینہ بعد یہ ہوگا، سال بعد یہ ہوگا، 2 سال بعد یہ ہوگا، وہ مہینے تو کیا کل کا دن بھی ان کو نظر نہیں آتا۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرنا، صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرنا۔ ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اسامہ بن زید نے، زید یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولتا بیٹا ہے، متبنہ ہے، یہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے، اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے سوائے حضرت زید کی، ان کا بیٹا ہے اسامہ، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو سب سے زیادہ محبوب تھے اسامہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اسامہ تو کوئی کام نہیں کرتے، بیت المال سے اس کو اتنا وظیفہ ملتا ہے، میرے ذمے میں حکومت کے اتنے کام ہیں مگر مجھے بہت تھوڑا وظیفہ ملتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ اسامہ حضور کو زیادہ محبوب تھے یا تم زیادہ محبوب تھے؟ اس نے کہا اسامہ تو حضور کا بیٹے جیسے ان سے محبت فرماتے تھے۔ فرمایا تیرا کیا خیال ہے، جو حضور کو زیادہ محبوب ہے میں اس کو تجھ سے ترجیح دے دوں؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی ایک نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اسامہ بن زید نے ایک لونڈی خریدی ہے زید بن ثابت سے 100 درہم کا 1 مہینے کے قرض پر۔ حضور نے اسامہ کو بلوایا، مجمع میں دوسرے لوگ بھی موجود تھے، حضور نے فرمایا میں بڑا حیران ہوں،
میں بڑے سوچ میں ہوں کہ اسامہ نے 1 ماہ کے قرض پر سودا کیا ہے. 1 ماہ کے قرض. میں اللہ کا رسول ہوں. میں اپنی آنکھ کھولتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ بند کر سکوں. آنکھ بند ہے, مجھے یقین نہیں ہے کہ میں کھول سکوں. 1 مہینے کا قرض. بتاؤ کیا سبق دیا جا رہا ہے. یہاں تو 1 مہینے کیا, یہاں 100 سال کے منصوبے ہم بناتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے مجھے خصوصی طور پر بلوایا. فرمایا میں تمہیں 2 نصیحتیں خصوصی کرتا ہوں. یعنی خزانہ نبوت سے 2 ایسے ہیرے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے. محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم شیر خدا حیدر کرار, اپنے چچا زاد, اپنے داماد, خلفائے راشدین میں سے بہت بڑا خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو بلا کر خصوصی گفٹ دے رہے. خصوصی گفٹ ہر آدمی کو تو نہیں دی جاتی نا. فرمایا پہلی خصوصی بات یہ کہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا. خواہشات نفسانیہ ان کو کہتے ہیں. حضرت حکیم الامہ قدس سرہ نے عجیب لفظ سے اس کی تعبیر فرمائی. خواہشات نفسانیہ کہتے ہیں ان خواہشات کو جو طبعیہ غیر شرعیہ ہو. طبعیہ بڑی زبردست تفسیر. ہم کہتے ہیں نا خواہش نفس, طبعیہ طبیعت کے اندر ہو. کھانے کا شوق, پینے کا شوق, سونے کا شوق, نفع لینے کا شوق, نقصان سے بچنے کا شوق, عزت کا شوق, مال, یہ خواہشات ہیں بشرط غیر شرعیہ ہو, شریعت کے خلاف ہو. اس کو خواہشات نفسانیہ کہتے ہیں. فرمایا سب سے پہلی گفٹ یہ دے رہا ہوں کہ خواہشات نفسانیہ کی پیروی نہ کرنا. یعنی کوئی بھی خواہش اٹھے کہ مجھے یہ کرنا ہے یا مجھے یہ نہیں کرنا ہے تو اس کو دارالافتاء کے لیبارٹری میں بھیج دو. قرآن و سنت اور فقہ کی لیبارٹری میں اس کو ڈال دو, رپورٹ نکالو. اگر حلال ہے تو اس کو کرو یا چھوڑو, اگر حرام ہے تو اس کے قریب مت جانا. خواہشات نفسانیہ کی پیروی نہ کرنا یعنی کوئی بھی خواہش پیدا ہو جائے اس کے حلال حرام کو معلوم کرنا, جائز ناجائز کو معلوم کرنا. اگر حرام ہے تو اس کی پیروی مت کرنا. یہ ہلاکت کا سب سے بڑا سبب ہے. لوگوں کو دوزخ میں سب سے زیادہ خواہشات نفسانی ہے, انسانوں کو پکڑ پکڑ کر اندر گرائے گا. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جو گمراہ ہو گیا, گمراہ کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا گمراہ کی نشانی یہ ہے کہ دنیا کے زیب و زینت کو ترجیح دے دیا آخرت کے اوپر. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. بلا شک و شبہ دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے. دوزخ کیا ہے؟ یہ جو ہے نا ایک نصیحت ہے, کتنے کام کی نصیحت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا احسان کہ ہمیں بتا دیا خواہشات نفسانیہ کی پیروی نہ کرنا. جو خواہش شریعت کے خلاف ہے, جو خواہش قانون شرعی کے خلاف ہے, قرآن و سنت اور فقہ کے اصول کے خلاف ہے, اس کے قریب مت جانا. نمبر 2 طول العمل. طول العمل, لمبی امید سے بچنا. ہم جو اس طرح غافل ہے نا, ذرا فکر آخرت نہیں ہے, ذرا فکر دین نہیں ہے, ذرا ہمیں حلال حرام کا احساس نہیں ہے, اس لیے کہ لمبی امیدیں ہیں. یار میں جوان ہوں, بہت عرصہ کے بعد بوڑھا ہو جاؤں گا, پھر بہت عرصہ بڑھاپے میں زندہ رہوں گا, پھر مر جاؤں گا, بہت وقت پڑا ہے. بڈھا کہتا ہے یہ میرے بال تو نزلہ سے سفید ہو گئے ہیں, اصل میں بھی جوان ہوں. کوئی اگر اس کو کہے بابا سنگھ ہے, بابا زوئی سوکھتا بابا وائی,
اسٹاپلار بابا دے، مجھے بابا کہتا ہے۔ نہیں دیکھتے بوڑھی خواتین کو اگر میڈم کہو خوش ہو جاتی ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر اس کو خالہ اماں کہہ دیا بہت غصہ آ جاتا ہے۔ اس طرح یہ کوشش کرتے ہیں نا، اپنے داڑھیوں کو کالا کرتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا بڑھاپا چھپ جائے۔ حدیث میں جو داڑھی کو کالا کرتا ہے جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی۔ کیا نہیں ملے گی؟ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اب بتاؤ کیوں؟ کہ غفلت کا شکار ہوگا۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا، کالا کرنا حرام ہے، خواہ کوئی مولوی کرے، صوفی کرے، حاجی کرے، کوئی بھی کرے، اس کے علاوہ سب کلر جائز ہے۔ میں یہ کالے کلر والوں سے کہتا ہوں کہ یار خدا کے لیے کالا بہت برا لگتا ہے، ایمان سے بتاؤ۔ ہر آدمی نہیں دیکھ کر کہتا کہ یار یہ اصل جوان نہیں ہے، زور سے جوان کیا ہے۔ آج کل دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، اتنے کلر آ گئے ہیں، ہلکا سا سرخ مائل کلر ہے، اتنا شودار نظر آتا ہے، کئی علماء بھی استعمال کرتے ہیں کہ خدا کا بندہ حرام کام بھی کر رہے ہو اور لوگ تمہیں برا بھی سمجھ رہے ہیں۔ یہ بہتر نہیں ہے کہ حلال کام کرو اور لوگ تمہیں اچھا بھی سمجھے، مگر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ سمجھا نہیں سمجھے؟ تو یہ طول العمل، لمبی امید۔ بوڑھا کہتا ہے یار میں تو جوان ہوں اندر سے، بس ہمارا نسل ایسا ہے، اس مجھ وشتان بعد زر اس پہ نہ کیے، اس مجھ نکگان سگا دگا حال۔ شیطان کہتا ہے بیٹا ابھی بہت زندہ ہے۔ کہتا ہے یہ گھٹنے کیوں کام نہیں کر رہے بابا؟ وہی بس دائز مجھ خاندان کی زوانی کی دم مرض لگی۔ ہمارے لوگوں میں جوانی میں بھی یہ بیماری لگتی ہے، وہ کبھی تسلیم نہیں کرے گا کہ میں بڈھا ہوں۔ جو بچے ہیں وہ بیچاروں سے تو کیا پوچھنا، وہ تو سمجھیں گے پہلے جوان ہو جائیں گے، جوانی کے بعد بڈھے ہو جائیں گے۔ وہ دادا کو دیکھتے ہیں، نانا کو دیکھتے ہیں، دادی کو دیکھتے ہیں، نانی کو دیکھتے ہیں کہ ایسی غافل زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو مرنا ہی نہیں ہے۔ تو بچے انہی سے سبق لیں گے نا۔ ایسے باباؤں کے پاس رہ رہے تو وہ تھوڑی اللہ والے بنیں گے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یار ماں باپ سے بچے سبق لیتے ہیں نا۔ ماں باپ جب غافل ہے، اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، ان کو آخرت کی فکر نہیں ہے، جنت دوزخ کا خیال نہیں ہے، تو بچے ایسے ہوں گے۔ ایمان سے بتاؤ جوان نہیں مرتے؟ ہاں بچے نہیں مرتے، کئی پہلے مرتے ہیں پھر پیدا ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہے؟ ہاں طول العمل، لمبی امید، لمبی امید۔ میں یہ پرا پٹی والوں سے کہتا ہوں تم مریض قلب ہو۔ یہ جو پرا پٹیوں کے کام آج کل سب ایسے ہیں، خاص طور یہ پرا پٹی والے، کوئی سڑی ہوئی جگہ آپ کو دکھائیں گے، کہیں گے بابا ابھی 5,000 روپے قسط دے دو۔ کہا یار ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، ادھر تو جنات بھی ڈرتے ہیں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ کہا تم 20 سال صبر کرو، دیکھو یہ جو ہے نا گلشن اقبال نہ بنا پھر بتا دینا۔ گوادر نے سب کو جو ہے نا ڈبایا نہیں ڈبایا، ابھی تک رو رہے نہیں رو رہے، ایمان سے بولو۔ اربوں روپیہ پاکستانیوں کے گوادر میں لگے یا نہیں لگے؟ کئی تو مر گئے۔ جب بھی ان سے پوچھتے تھے اس جنگل میں کیا، دا تو دبئی جوڑے، یہ دبئی بن جائے گا، پھر دیکھنا ہم برج خلیفہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہاں لوگوں کو دوربین سے دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ برج خلیفہ والے تو سارے مر گئے، اب ان کی اولاد بھگت رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ مجھے ایک بڑے تاجر ملے وہاں، کس کے جو ہے نا گوادر کے، ابھی تک وہ زندہ ہیں۔ وہ کہہ رہے مفتی صاحب مر گئے۔ میں نے کہا یار ادھر تو سارا امریکہ پریشان ہے، ساری دنیا پریشان ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، تم تو جنت میں جائیں گے، ابھی تو دنیا کی جنت مل جائے گی۔ کہا جتنا ہمیں وہاں سے نقصان ہوا ہے، زندگی میں کبھی ایسا نقصان نہیں سنا ہم نے۔ کوئی گارنٹی ہے کہ تم لمبی امید رکھو گے وہاں تک پہنچو گے؟ ہے گارنٹی کسی کے پاس؟ یار لمبی امید رکھیں گے تو غفلت کے شکار کیسے نہیں ہوں گے؟ واہ سبحان اللہ،
محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا کہ آنکھیں بند کرتا ہوں کھولنے کا انتظار نہیں ہے، کھولتا ہوں بند ہونے تک کا انتظار نہیں. ایسا آدمی گناہ کرے گا؟ ہاں، یہ مکان کو ہم گرائیں گے، نیا مکان بنائیں گے، نیا نقشہ لایا ہے، داس جوڑے یہ کہ بیا خلق گورے. وہ مکان بنتے بنتے حاجی صاحب رخصت ہو گیا. روزانہ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے یار، مشاہداتی چیزیں ہیں، اس میں آپ کو میڈیا بھی نہیں دیکھنا پڑے گا، اپنی آنکھوں سے روزانہ ہم دیکھ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری خصوصی وصیت فرمائی، طول العمل، لمبی امید نہ رکھنا. ابھی آج جمعہ کا دن ہے نا، اپنے دل میں سوچنا یار دوسرا جمعہ پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا. ایسا آدمی بڑی بڑی بڑا پٹیاں خریدے گا، ایک جمعہ کے لیے خریدے گا 20 سال والا. ہاں، بڑی بڑی بینک بیلنس بنائے گا. وہ تو بینک بیلنس ادھر بنائے گا جدھر جانا ہے. یار یہ لوگ باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں، پیسے یہاں گھر بھیجتے ہیں نا. کوئی دبئی میں کام کرتا ہے جوان، کوئی جو ہے نا سوئٹزرلینڈ میں کرتا ہے، کوئی فیجی میں کرتا ہے، کوئی امریکہ میں، کوئی جو ہے نا انگلینڈ میں، کوئی کہاں کوئی کہاں. وہ پیسے یہاں بھیجتے. کیوں بھیجتے؟ کہ یہ گھر ہے، ادھر واپس جانا ہے. مسلمان کا گھر کیا ہے؟ جنت ہے، قیامت ہے، قبر ہے. اگر ان کے پاس کچھ مال آتا ہے تو فوراً ادھر بیچتے، وطن بیچتے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، فنا. وما عند اللہ، اللہ کے بینک میں جو بھیجا ہے باق، وہ سیو ہے. اور صرف سود نہیں، ڈبل در ڈبل سود اللہ اس پر دے دے گا. ڈبل در ڈبل، اضعافا مضاعفہ. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا. ڈبل در ڈبل در ڈبل. واہ سبحان. یہ عقل مند لوگ ہیں. یہ کون لوگ کر سکتے ہیں جو لمبی امیدیں نہیں رکھتے؟ ایمان سے بتاؤ. آپ 100 روپیہ جیب سے نکالیں گے، شیطان کیا کہے گا؟ یار بیا تو نہ 100 پاتی، زر تو پورا 900 بیا. وہ 99 کے چکر میں ڈالے گا نہیں ڈالے گا؟ کہ یار 99 سے 1 روپیہ دے دیا، 100 تو پورا نہیں ہو گیا. یہ وردہ پورک ہے. بیا خدا مہربان ہے، یہ 100 ایک دفعہ پورا کرو پھر دیکھیں گے اللہ کے. وہ سمجھتے اللہ کے راستے میں دے دیا غائب ہو گیا. اللہ کی قسم غائب نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہو جاتا ہے. غائب یہی ہوتا ہے جو ہمارے پاس. بڑا نظام کیا تھا اس دن. یہ منڈی کے مولوی صاحب مجھ سے علاج کرتے، بہت اچھے آدمی ہیں، اس کے بڑی جامع مسجد کے میرے پاس آتے ہیں. پچھلے جمعہ کو آیا، میں نے کہا کیا حال ہے تمہارے منڈی کا؟ میں اگر کہوں نا کہیں گے مفتی صاحب کو پتہ نہیں ایسے بولتا ہے. اس کو تو پتہ ہے یار، ان کے ساتھ رہتا. اس نے دونوں کانوں پر پکڑا ایسا. کہا مفتی صاحب سے وہ آیا تھا. وہ میں کہوں گا اس دفعہ وہ آئے گا، وہ اپنے وہ کمپیوٹر سے کہوں گا ٹائپ کرو اس کی باتوں کو، ادھر پھر سناؤں اسپیکر میں آپ کو. ہاں میں نے کہا کیوں؟ کہا 70% سودی کاروبار ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے جو ادھر ہے. 70% ہم نے حساب لگایا وہاں سسٹم. کوئی تیار نہیں ہے کہ اس سود کو چھوڑے گا. فرمایا نمازیں کتنے زیادہ پڑھتی ہیں، چونکہ رات میں منڈی کا کام ہوتا ہے. فجر میں وہ روڈ پر بھی جگہ نہیں ہے مسئلہ بچانے کی، اتنے زیادہ لوگ ہوتے. سب سے بڑا سود خور صف اول میں ہوتا ہے. کہا میں نے بڑی کوشش کی وہاں کے دلالوں کو، وہاں کے ارتیوں کو، وہاں کے بڑے لوگوں کو کہ خدا کا واسطہ ہے، اللہ کے رسول کا واسطہ ہے، ظالموں اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ کتنی سخت وعید ہے. کہتا ہے وہ اس کان سے بات سنتے ایسے نکالتے. پھر مجھے کہا کہ ابھی ایک بہت بڑا سیٹ تھا، اس کے پیسے فرشتے بھی شمار نہ کر سکے. پتہ نہیں دبئی میں اس کی مارکیٹ ہے کہ فلان جگہ میں فلان جگہ میں فلان جگہ میں اچانک فوت ہو گیا. کہتے میں نے 20 دفعہ اس سے کہا تھا ظالم زوئے زکات تو ورکوا. ظالم کا بیٹا ظالم تو ہے، جو زکات نہیں دے رہا ہے، سود کھا رہا ہے تو صحیح ہے ظالم ہے.
کہ زکات تو دے دو. کہہ رہا تھا دعا کا خدا مہربان ہے یہ وقت ورکھو انشاءاللہ. جیسے کسی کو کہو نماز پڑھو, وہ کہ تم دعا کرو انشاءاللہ کسی دن ساری نماز پڑھے گا. کڑپ. وہ دبئی کی چیزیں دبئی میں رہ گئی, پاکستان کے ہر منڈی میں اس کی چیزیں سب کے سب رہ. یہ مجھے میرے اوپر بھی آنا ہے, آپ کے اوپر بھی آنا ہے, سب کے اوپر آنا ہے. بڑی بڑی لمبی امیدیں لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بابا جو بیٹھا ہوا ہے پاگل کہیں کا, وہ اور ان کو دنیا کا نشہ سکھاتا ہے اپنے گھر والوں کو. زوئے داکار کے ڈیر پیسے راز بھائی بابا دا تو ملایان وہی دا ناروا دے. اب ملایان خبر ہے آوری بیا تو شون دمکا ہوا ہے, بیا تو اس خبر تور سے سمجھ میں نہیں آئے. 70% سود کا کاروبار اس منڈی میں کہ ہم نے بڑی کوشش کی, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. کہا کئی ایسے ہے کہ ادھر جماعت کڑی ہے, اس کا کام چل رہا ہے جو بہت صوفی ہے, باگے باگے آیا اپنی نماز خود پڑھ لی اور چلا گیا. کہ جماعت میں ٹائم لگے گا. یہ صرف منڈی کی بات نہیں, ہر جگہ ایسا ہے. آپ کسی بھی مارکیٹ میں جاؤ, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ لوگ مریں گے, ذرا خیال بھی نہیں آئے گا. نہ وہ خود سمجھتے ہم مریں گے, نہ دیکھنے والا سمجھے گا یہ مریں گے. نہیں, ابھی تو عمر نو ان کو مل گئی ہے, یہ 1000 سال زندہ رہیں گے, مزے کریں گے. پھر موت سے پہلے اسرائیل علیہ السلام آئیں گے, کہا یار 1 سال بعد تم کو مارنا ہے, اپنا قصہ صاف کرو. پھر کوئی ادھر ادھر کا قصہ صاف کرے گا, بالکل سیدھا ہو جائے گا, پھر بسم اللہ جائے. ایسے نہیں ہوتا جی صاحب, ایسے نہیں ہوتا. ربیع بن خیثم رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں. اس نے اپنے گھر میں قبر بنایا تھا, قبر لحد بن بالکل تیار. جب بھی ذرا دنیا کا نشہ چڑھتا تھا, دنیا نشہ ہے جیسے ہیروئن کا نشہ دیکھتے ہو, ہیروئن سے بھی بڑا نشہ ہے دنیا کا نشہ, حب دنیا. جب دنیا کا نشہ چڑھتا تھا وہ فوراً قبر میں جا کر لیٹ جاتے, اور عملاً اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالتے تھے. گلے میں حدیث شریف میں ہے کہ بے ایمانوں کو, مجرموں کو, بدماشوں کو فرشتے گلے میں دوزخ کے ہار ڈالیں گے, اپنے گلے میں ڈالتے تھے, اور ادھر کہتے تھے اللہ تھوڑا سا چھوڑ دو, ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یہ ہر مجرم کہے گا اللہ ابھی سمجھ گیا, بس ابھی سمجھ گیا. پیغمبروں کی بات سمجھ میں نہیں آئی, قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آئی, حدیث کی بات سمجھ میں نہیں آئی, ابھی آنکھوں سے جب نظر آ گیا, ایمان بالغیب ختم ہوا. ربنا ابصرنا وسمعنا, ابھی غور سے سنیں گے یا اللہ, ابھی پیغمبر سے کہو ہم کو بولے. زڑ سر بیا اورم اہل دوزخ کا سورہ تبار میں ہے, وقالو لو کننا نسمع, جب دوزخ میں گریں گے کاش کہ ہم غور سے سنتے. لو کننا نسمع او نعقل, پھر غور کرتے, جو بات ہم نے سنی ہے اس پر غور کرتے. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر, ہم دوزخی نہ ہوتے. کیا نہ ہوتے؟ دوزخی نہ ہوتے. تو یہ بزرگ آیت پڑھتے تھے کہ قیامت کے دن ہر مجرم کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا, یا اللہ ہم نے دیکھ لیا, سمجھ گئے, بس ابھی فرجعنا, واپس بھیج دو. کیا کرو؟ نعمل صالحا, ایسا اللہ والا بن جائے ایک کام شریعت کے خلاف نہ کریں, ایک کام ہر قدم حضور کی سنت کے مطابق اٹھائے. یا اللہ واپس کر دو. انا موقنون, ابھی ہمیں 100% یقین ہو گیا. دنیا میں تو خواب دیکھ رہے تھے, یہاں حقیقت ہمیں نظر آ گئی. اللہ کہے گا ہمارا یہ قانون نہیں ہے کہ جس کو ایک دفعہ مار دیا پھر دوبارہ چھوڑ دیا, ایسے نہیں کرتے. بس مہلت, چانس ایک تھی, پہلی بھی وہی آخری بھی وہی, کوئی اور چانس نہیں. یہ پڑھتے اور اس کے بعد جو ہے نا دعا کرتے, رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. یہ سورہ یاسین میں آیت ہے.
رب ارجعون، یا اللہ مجھے واپس کرو، لعلی اعمل صالحا، ابھی میں بڑا اچھا عمل کرتا ہوں. کہتے پھر اس کے بعد باہر نکلتے، کہا خدایا تو کسی کو نہیں چھوڑتا، مجھے تو چھوڑ دیا. یعنی قبر میں جو یہ دعا مانگے گا قبول نہیں ہوگی نا. میں نے قبر میں یہ دعا مانگی، تو نے قبول کر لیا. پھر اپنے کو لعنت کرتے تھے، بدماش، چانس ہے، پتہ نہیں کتنے دن کیے، کتنے مہینے کیے، کتنے گھنٹے کے، چھوڑ دیا اللہ نے، پھر چھوڑ دیا. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. ہر دوسرے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ انڈیا میں اولمپکس کا کون جیت گیا؟ یہ ہندو صاحب جیت گیا. ارے کرکٹ ٹیم میں نیوزی لینڈ کو کس نے ہرا دیا؟ ہاں کمال کیا، بڑا کامیاب ہو گیا. یہی فرشتے پوچھیں گے؟ ایمان سے بولو. کسی سے پوچھیں گے قبر میں کہ اولمپکس کا ڈگری تم نے لیا نہیں لیا؟ کسی سے پوچھیں گے کہ کرکٹ ٹیم میں تم اول آیا یا دوم آیا؟ کسی سے پوچھیں گے کہ کتنی بلڈنگیں تم نے بنائی، کتنی پراپرٹیاں تم نے بنائی؟ پوچھیں گے کسی سے؟ کتنی بینک بیلنس تمہاری؟ یار اگر ہے تو مجھے جواب ہاں میں دے دو. ان چیزوں میں سے کوئی پوچھیں گے؟ وہ کیا پوچھیں گے؟ اللہ کون ہے بتاؤ. اللہ کی ذات اور صفات جو پیغمبر نے بتایا، کتنا سمجھا اس کو. آقائے دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سب کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ کون ہے؟ اس نے کیا بولا؟ جو بولا جس کو اسلام کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ کتنا اس پر ایمان رکھا، کتنا اس پر چلا، کتنی زندگی اس کے مطابق گزاری؟ یہ سوال ہوں گے نا. آج کے مسلمان کو اس کی فکر ہے؟ ہاں فکر ہوتی تو یہی حال ہوتا. حیوانوں کی طرح، انگریزوں کی طرح، ہندوؤں کی طرح سارا دن لگے ہوئے ہیں. دیکھو انگریز حقوق العباد کا قائل ہے، حقوق اللہ کا قائل نہیں ہے. اس لیے خیر خواہی کے جتنے کام انگریز انسانیت کے کرتے ہیں دوسرے لوگ نہیں کرتے. انگریز ہمسایہ ہوگا بڑا اچھا ہوگا ہمسایہ گری میں، معاملہ کرے گا بڑا اچھا معاملہ کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. سمجھے نہیں سمجھے؟ حتی الامکان کوشش کرے گا دوسرے کو نہ ستائے. ہیومن رائٹس جس کو کہتے ہیں، یہ انگریز اس کو مانتے ہیں. اللہ کا حق نہیں مانتا، اس لیے زنا کرے گا، شراب پیے گا. ٹھیک ہے نا؟ جتنے حرام شریعت کے کام ہے، خنزیر کھائے گا، جتنے حرام کام ہے وہ سارا کرے گا. مگر مسلمان تو ایسے نہیں. مسلمان کو تو اللہ کے حقوق بھی دیے گئے، بندوں کے حقوق بھی دیے گئے. نہیں دیے گئے کہ اللہ کے یہ حقوق ہے، بندوں کے یہ حقوق، اور بندوں کے حقوق بھی اس لیے ادا کرنے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے. یہ بزرگوں کا حال گزرا کہ اس طرح اپنے کو بیدار کرتے تھے. ارے موبائلوں پر پلنے والے مسلمانوں، یہ غفلت قد ہے، غفلت قد ہے. کتنا اچھا کپڑا ہے یار، اس کے تو ابھی لوکیشن دیکھو یار. سمجھے نہیں سر؟ کتنا اچھا مکان ہے یار، کتنے دن کا؟ یہ بھی تو سوچو نا، کتنے دن کا مکان. ہاں کتنے بہت پیسے ہے. ایک کینسر کی بیماری کے مہمان ہے تمہاری ساری جائیدادیں. ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، ہم سے ان کا تعلق ہے. میرا دماغ خراب کیا، مفتی صاحب ادھر اتنا کروڑ کا پلاٹ ہے میرا، ادھر اتنا ہمارا بنگلہ ہے. میں سنتا رہا. کچھ دنوں بعد آیا، کہا میرا بیڑا غرق ہو گیا، وہ پلاٹ ملاٹ سارا بک گئے. میں نے کہا کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ کہا ہمارے گھر کا ایک مریض کینسر کا ہو گیا، آغا خان نے تو 90 لاکھ پہلی بار لیا ہے ہم سے. سارے بینک خالی، اور ابھی کہہ رہے 8-10 کروڑ لگیں گے. میں نے کہا جی صاحب اب دماغ ٹھکانے پر آ گیا. کتنے کروڑوں تم جمع کریں گے؟ وہ ایک کینسر کے مہمان ہیں، صرف بلڈ پریشر کنٹرول نہ اس کے مہمان ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کن پاگلوں کی دنیا میں رہتے ہو؟ دنیا کو مقصود بنایا، دنیا کو خدا بنایا، دنیا کو معبود بنایا، دنیا کو روز شب کی محنت کا
محل بنایا، یہ پاگلوں کا کام ہے. سمجھدار لوگ ایسے نہیں کرتے. سمجھدار لوگ 24 گھنٹے لیٹرین میں نہیں بیٹھتے. دنیا تو لیٹرین ہے، اللہ نے صرف ضرورت کے لیے رکھا تھا. جب پیشاب کا تقاضا ہو لیٹرین میں جاؤں. ہم تو کھانا بھی لیٹرین میں کھا رہے ہیں، اسی لیٹرین میں سو رہے ہیں، اسی لیٹرین کے گو پر فخر کر رہے ہیں. دنیا گو ہے نہیں ہے؟ تم بتاؤ، تم مسلمان ہو. اللہ اور رسول کے نزدیک دنیا گو ہے یا نہیں ہے؟ گو سے بھی بدتر ہے. اس پر فخر کر رہے ہیں. اتنے پلاٹ، اتنے بنگلے، اتنے پیسے، کیا حیثیت. اس پر فخر کرتے کہ مجھے قرآن کے 10 پارے یاد ہیں، 2 پاروں کا ترجمہ بھی میں نے سیکھا ہے، مجھے حلال حرام کے 100 مسائل معلوم ہیں، تجارت کے احکامات کو میں جانتا ہوں، شادی شریعت کے مطابق کیسے کی جاتی ہے مجھے پتہ ہے، موت کے شرعی احکامات کیا ہے وہ مجھے معلوم ہے. یہ فخر کی چیز ہے. جو فخر کی چیزیں وہ مسلمانوں نے بلا دیا. جو انگریزوں کے کام ہے، حیوانوں کے کام ہے، اس پر فخر کر رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. صوفیہ نے کہا، دیکھو یہ حدیث، میں نے اس حدیث کی تشریح میں عرض کیا کہ حضرت فاروق اعظم سے حدیث کہ انصاری نے سوال کیا رسول اللہ سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے وہ سب سے بڑا ہوشیار ہے، سب سے بڑا سیاستدان ہے، سب سے بڑا سائنسدان ہے، سب سے بڑا تاجر ہے، سب سے بڑا عقل مند ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے. اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ موت کو یاد کرنے کے اعتبار سے انسانوں کے 5 طبقے ہیں. میں جلدی میں یہ بتاتا ہوں، اس کو یاد کرو. اور یہاں سے اٹھنے کے بعد میں بھی مراقبہ کرتا ہوں، آپ بھی مراقبہ کرو کہ ہم میں سے کون کس قسم میں ہے. پہلی قسم تو کفار ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے ہمارے اعضاء بکھر جائیں گے، کیڑے کھائیں گے، ہمارے جسم ختم ہو جائے گا، ہڈیاں زمین میں بکھر جائیں گی، بس ختم ہو گیا. ایک کافر نے وہ جو ہے نا مہرے کی ہڈی اٹھا کر رسول پاک صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا اے محمد تو کہتا ہے انسان مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے، یہ زندہ ہو جائے گا، اس کو میں ایسا کروں جو بچا ہوا ہڈی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. ان سے تو کوئی گلہ نہیں ہے، ان کو تو موت یاد کرنا بھی نہیں چاہیے. جب مانتے ہی نہیں ہے قیامت کو، حساب کتاب کو مانتے ہی نہیں ہے، تو ان کو کیا فائدہ ملے گا موت کو یاد کرنے سے. ایک طبقہ یہ ہے. مگر خود ان کو موت کبھی کبھی یاد آ جاتی ہے کہ یار یہ بلڈنگ رہ جائے گی، یہ جو پراپرٹیاں ہیں یہ سب رہ جائیں گی، یہ جو کروڑوں کے بیلنس ہے یہ سارے رہ جائیں گے، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ سارے رہ جائیں گے. یہ غم تو ان کو بھی ہوتا ہے نا کہ جلدی مر گیا تو یہ جلدی چھوٹ جائیں گے. دوسری یاد، یہ تو یاد کفار کا ہے جو غیر اختیاری طور سے ان کو کبھی کبھی آتا ہے، اس کو ارمان ہوتا. دوسری موت کی یاد فاسقین کی ہے. کن کی ہے؟ ایک ذکر کافرین، دوسرا ذکر فاسقین. وہ موت کو یاد تو کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں موت سے. اس لیے نہیں ڈرتے کہ آگے حساب کتاب کا معاملہ ہے، اس لیے ڈرتے ہیں کہ چیزیں رہ جائیں گی. ہم بچے تھے، مجھے یاد ہے ہمارے علاقے میں ایک حاجی صاحب تھے بڑے پیسے والے. ہٹو بچوں کے نانے ہٹ سڑے دے دا. جس کے پاس 4 ٹکے ہو نا، لوگ کہتے ہیں بڑا آدمی ہے، تو کیا 10 فٹ قد ہو گیا اس کا؟ اس بڑائی کو بڑائی سمجھتے ہو؟ کوئی حیثیت ہے اس بڑائی کی؟ ٹکے کی حیثیت نہیں. ساری دنیا ایسے بڑوں سے بھر جائے، اللہ تعالیٰ مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی حیثیت نہیں رکھتے. یہ کوئی بڑائی ہے؟ تو اس کے موت کا وقت آؤ تو بچے تو دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں، ساری دنیا آ گئی. وہ جو ہے نا ایسا گھر بنایا تھا اور ایسی چیزیں، وہ موت کے وقت ایسے دیکھ رہا تھا. یہ 10 کروڑ اس بلڈنگ پر لگ گیا، یہ تو چھوڑنا پڑے گا. باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی، اس کو تھوڑا سا اٹھا کر بٹھاتے تھے، ایسے گاڑی کو دیکھتا تھا. ڈر تو نہیں لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں ایسے کہ یار یہ گاڑی بھی چھوڑنی پڑے گی،
جن کے بڑے بڑے فخر کرتے اتنے پیسے بینکوں میں ہیں، اتنے پیسے پراپرٹیوں میں ہیں، اتنے پیسے کاروبار میں ہیں، وہ سب سوچتے ہیں وہاں سارا گھومتا ہے۔ فاسق لوگ موت کو یاد کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، مگر اس لیے نہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، صرف اس لیے کہ چیزیں رہ جائیں گی۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یہ دوسرا طبقہ ہے موت کے یاد کے اعتبار سے۔ تیسرا طبقہ غافلین کا ہے، ذکر الغافلین۔ وہ موت کو یاد کرتے ہیں، قصدن یاد کرتے ہیں، مگر اثر نہیں لیتے، اپنے کاروبار میں مست ہے۔ اچانک مسجد میں اعلان ہو گیا فلان بابا مڑ سو 2 بجے جمعہ نہ اور اس جنازہ ہے دا اعلان آوری، اڑے مڑ سو دا دنیا حال دے بھائی، ویسے واڑی دا دنیا۔ ایک دوسرے کو کہتے ہاں بس دغیون دے بس یو روز ہر سڑے سی ہے فو اس یاد پر، اس یاد کا کوئی فائدہ نہیں، غافلین کی یاد ہے۔ ایسے لوگ بڑے دین کی باتیں بھی کرتے ہیں، داڑھی بھی نہیں رکھ سکتے، باقی چیزوں کو چھوڑو، سود بھی نہیں چھوڑ سکتے، فرضی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، قطعی حراموں سے بھی توبہ نہیں کرتے، اور لمبی لمبی باتیں کرتے۔ اس قبر کسی جوڑے یہ سڑے یہ تو ڈھیر بیرے ماجی صاحب، ہم تو بہت ڈرتا ہے، اچھا ڈرتا تو کافر بھی ہے۔ یہ ذکر الغافلین ہے، اکثر لوگ اسی میں شامل ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے موت کا کوئی یار بتاؤ، ہم میں سے ہر شخص اگر ایک موت پر ایک گناہ چھوڑتا، ابھی سب ختم ہو چکے ہوتے نہیں ہوتے؟ ہاں کوئی ایک نہیں دکھائیں گے جس نے ایک گناہ چھوڑا ہو۔ باپ مر گیا، باپ کا فوٹو نمونہ کے لیے رکھا ہو، دا مسکین از مجھ فلال جے دیر شکڑ از مجھ سر دا کھور گورے دا بابا محنت سر جوڑ کھڑے ہو۔ سوال پیدا، دادا کی چارپائی رکھی ہوئی ہے، اس کی لاٹھی رکھی ہوئی ہے، اثر کوئی نہیں ہے، کوئی اثر نہیں۔ جیسے ایک آدمی کھانے کا تذکرہ کرے مگر نہ روٹی کھائے نہ سالن کھائے، پیٹ تھوڑی بھرے گا اس کا۔ چوتھی قسم ہے ذکر الصالحین، نیک لوگ موت کا یاد کرتے ہیں۔ نیک لوگ موت کا وہ کس طرح یاد کرتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، جب آپ چل رہے ہوتے تھے نا تو لوگ سمجھتے تھے ابھی اپنی ماں کو دفن کر کے قبرستان سے واپس آ رہے ہیں، اس طرح فکر میں ہوتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائم الحزن، اللہ کا رسول ہر وقت ایک پریشانی میں ہوتے تھے۔ ترمذی کی حدیث، دائم الحزن کان حزینا، حضور ہر وقت ایک غم میں ہوتا تھا۔ کبھی بیان بھی فرمایا، غم کیا ہے؟ میں اسرافیل کو دیکھ رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے اسرافیل کو دیکھ رہا ہوں، ایک پاؤں پیچھے ہے ایک آگے ہے اور سور ہاتھ میں ہے، حکم الہی کے انتظار میں ہے۔ ذرا بٹن لگ گیا اس نے پھونک دیا، سب کائنات ختم ہو گئی، میں دیکھ رہا ہوں۔ صالحین جو موت کو یاد کرتے ہیں وہ حسن بصری والی یاد ہوتی۔ کہتے ہیں حسن بصری جب بیٹھ کر کوئی بات کر رہے ہوتے یا کوئی کام کر رہے ہوتے، کوئی نیا آدمی آتا، اس کی شکل شباہت وہ سمجھتا اس کے لیے پانسی کا آرڈر ہو چکا ہے، صرف 2-3 گھنٹہ باقی ہے۔ بتاؤ اس کی کیا حالت ہوگی اس شخص سے؟ اس کے لیے پانسی کا آرڈر ہو چکا، رحم کی اپیل مسترد ہو گئی، 3 گھنٹے کے بعد ذرہ غفلت بھی نظر نہیں آتا تھا، ذرہ غفلت، اس طرح غمگین، تنہائیوں میں چیخ چیخ کر روتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یا اللہ تعالیٰ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس آخری جنتی کا تذکرہ فرمایا کہ اس کا ایمان کسی پیغمبر کو بھی نظر نہیں آئے گا، کسی فرشتے کو بھی نظر نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد دوزخ کے دروازے بند ہوں گے۔ وہ بڑا لمبا واقعہ حدیث کی سب کتابوں میں ہے۔
وہ اس کو آہستہ آہستہ نکالے گا. وہ کوئلہ ہوگا, ماء الحیات, جنت کے سامنے سے گزرنے والا ایک پانی ہے, اس میں ڈالیں گے, کالا کلوٹا ہوگا, وہ اسے اگ جائے گا. حضور نے فرمایا جیسے کوئی گھاس اگتا ہے. پھر آہستہ 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 آگے جائے گا اور وہ کہے گا یا اللہ مجھے بس صرف لاٹھی رکھنے کی جگہ جنت میں دے دو. حسن بصری چیخ چیخ کر روتے, فرماتے تھے یا اللہ وہ آخری جنتی حسن بصری کو بناؤ. کبھی ہمیں یہ خیال آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ موت کو یاد نہیں کرتے, موت کی فکر نہیں, ایسے چھوڑے ہو کر بیٹھے رہتے ہیں نا کہ ہم تو ویسے جنت الفردوس والے ہیں, دوسرے کس کس کی سفارش کر کے لے جانا ہے. کبھی شیطان دل میں ڈالتے تھے تو دغونا ولی دا ٹھولا فقیرات یوں آر کے بیائی تھا بس خدای وہی شفاعت کا ہے. ہاں زوام خدایا دا ٹھولا تا جنت خواتا واسطہ. حسن بصری کہہ رہے کہ آخری دوزخی میں ہو جاؤں, جو کروڑوں سال بعد نکلے گا. وہ جس کو کم سے کم دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ ایک حقب ہے. یہ بھی حسن بصری سے منقول ہے رحمہ اللہ. جو کم سے کم دوزخ میں ڈلے گا, کتنا ڈلے گا؟ زور سے بولو, نیند تو نہیں آ رہی؟ ہاں یار کچھ باتیں تو یاد کرو تاکہ فکر پیدا ہو جائے. ایک حقب رہے گا. حقب کی مقدار کتنی ہے؟ 2,88,00,000 سال. اس سے کم دوزخ کا عذاب کوئی نہیں ہے. یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 2 کروڑ. ذرا اس تنور میں 2 منٹ آدمی رہ سکتا ہے؟ ہاں انگلی رکھو نا پھر پتہ چلے گا کتنا رہ سکتا ہے. یہ کم مقدار ہے دوزخ کی. یار جیسے اللہ کی رحمت کامل ہے تو اللہ کا غضب بھی تو کامل ہے. اللہ کی رحمت جیسے غیر متناہی ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے, تو اللہ کا غضب بھی تو غیر متناہی ہے, اس کا کوئی آخر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کامل ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات؟ خدا کے لیے مسلمانوں ہمیں اپنے آل پر رحم کرنا چاہیے. یہ جو اطمینان کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں نا اس وقت, آرام کی, ذرا فکر نہیں ہے, ذرا غم نہیں, سارا دن دنیا مردار کی میں غرق ہے. کبھی مرضی ہوا نماز پڑھ لی, کبھی نہیں ہوا نہیں پڑھی, کبھی جو ہے نا ایک بات مان لیا 10 بات توڑ دیا. خوش ہے کہ میں تو پکا جنت الفردوس میں ہوں, دوسروں کا پتہ نہیں کیا بنے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا, لوگوں کی لائن لگی ہوگی, میں ادھر ایسے کرسی پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں گا ایسا. ارے داخوار کے دوزخ تو الاڑے, اڑے دا صوفی جنت تو الاڑے. جیسے موبائل میں اسکرین دیکھ رہے ہو تو ہم سمجھ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے, میں بھی لائن میں کھڑا ہوں گا, آپ میں سے بھی ہر شخص لائن میں کھڑا ہوگا. وقفوہم, قرآن کہتا ہے وقفوہم, لائن میں لگاؤ, انہم مسئولون, ہر ایک سے ہم پوچھے گا. وقفوہم, کھڑا کرو ان کو لائن میں, انہم سب جتنے بھی ہے, مسئولون سب سے میں سوال کروں. ایسے نہیں ہوگا جی صاحب کہ میں اکیلا کرسی پر بیٹھا ہوں, میں بھی لائن میں لگا ہوں. پھر اس لائن میں جہاں سوالات ہوں گے اس کی ساری تفصیل قرآن حدیث میں موجود. یہ غافلین کی یاد ہے موت کی, کہ موت کو یاد کرتے ہیں, روتے مگر گناہ نہیں چھوڑتے. یار اس رونے کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک شخص کے سر پر ایک بورا تھا, اس کا کتا بھوک سے مر رہا تھا اور بیٹھ کے رو رہا ہے, ہائے میرا کتا بھوک سے مر رہا ہے, بڑا وفادار کتا تھا, ہر وقت میرا ساتھ نبھایا, اس نے مجھے یہ فائدہ دیا وہ فائدہ دیا. کوئی ساتھ میں سے گزرا, کہا بھئی کیوں رو رہے ہو؟ کہا کتا مر رہا ہے. کہا یہ سر پر کیا ہے؟ کہا یہ روٹی ہے. کہا بدقسمت, روٹی ہے تو کتے کو دے دو, اتنے بڑے بڑے آنسو بہا رہے ہو, یہ روٹی کا طبق تمہارے پاس ہے تو کتے کو دے دو, وہ بچ جائے گا. کہا بیٹا یہ روٹی پیسے سے بنے ہیں اور یہ آنسو فری کے ہیں, مفت کے آنسو ہے. آنسو جتنا روم پیسہ خرچ نہیں ہوگا اور روٹی کتے کو دے دیا تو ایک روٹی 40 روپیہ کھائے, اس پر پیسہ لگا. ہمارا یہی حال ہے, موت کا یاد کریں گے روئیں گے مگر دین کو استعمال نہیں کریں گے, گناہ نہیں چھوڑیں گے, فرائض پر نہیں آئیں گے, کیونکہ اس میں نفس خوشی ہے, آنسو فری کے.
یہ 4 طبقہ ہے. 5واں طبقہ ہے ذکر العارفین، جو اللہ کو پہچانتے ہیں. وہ ہر وقت اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے. ان کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہے. آپ کو پتہ ہے صوفیہ کی یہاں اسرائیل علیہ السلام کا کیا نام ہے؟ دوست. اسرائیل علیہ السلام کا نام بزرگوں کی یہاں کیا ہے؟ حبیب، دوست، محبوب. ہم تو اسرائیل کے نام سے اگر ادھر کوئی ایسا بت ظاہر ہو جائے کہ اسرائیل ہے، میرا خیال یہاں کوئی مسجد میں نہیں نظر آئے گا. ہم تو اتنا ڈرتے ہیں، اللہ والے اس کو دوست کہہ رہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دن سارے بڑے حضرات موجود تھے جو ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے علماء تھے. وہ حضرت کے شاگرد تھے، مرید تھے سارے. کہتا ہے ایسے باتوں باتوں میں حضرت نے کہا کہ یار دوست کے انتظار میں مر گئے. سے کہتے ہیں نا کوئی عاشق محبوب کے انتظار میں رہے، محبوب نہ مل رہا ہو تو کتنا پریشان ہوتا ہے. محبوب کے انتظار میں، دوست کے انتظار میں گل گئے. کوئی تدبیر بتاؤ کہ جلدی آ جائے. کیوں معلوم ہے کیوں یہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق ہوتا ہے. یار جس نے ایسی عجیب دنیا بنائی ہے وہ خود کتنا عجیب ہوگا. جس نے اتنا حسن دنیا کو دیا وہ خود کتنا حسین ہوگا. رومی صاحب کہتے ہیں جس نے گنے کو اتنا میٹھا کیا وہ خود کتنا میٹھا ہوگا. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو پھر حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے متمم تھے. یہاں کراچی تشریف لاتے تھے. 59 میں ان کی مجلس ہوتی تھی. اور فقیر حضرت نے فرمایا کہ رات تہجد کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر ایسے جھٹکے مارتا ہوں کہ روح نکلے. دعا کرتا ہوں یا اللہ جلدی ملاؤ، بہت دیر ہو گئی، مگر روح نہیں نکل رہی ہے. کیا کرے بھائی؟ ایسے آدمی کو موت کی تکلیف ہوگی؟ ہاں، یہ ذکر العارفین ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اب قدم رکھنا ہے نا 10 دفعہ پہلے سوچتے ہیں کہ یہ قدم جائز ہے یا ناجائز ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ دنیا کا کیا ہوگا؟ پیسے کتنے ملیں گے؟ پیسے جائے باڑ میں، سارا جہاں ناراض ہو، پرواہ نہ چاہیے. مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. یا اللہ تو راضی ہے، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. یہ ساری دنیا ان کو کھلونا معلوم ہوتا ہے. واللہ یہ کھلونا ہے، اللہ کی قسم یہ کھلونا ہے. موت کے وقت سب کو پتہ چل جائے گا. مجھے بھی پتہ چلے گا، آپ کو بھی پتہ چلے گا. بچوں کو نہیں دیکھتے سارا دن لڑائی کرتے ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کو شادی دلاتے ہیں، یہ اس کی بیوی ہے. عصر کے وقت سارا توڑ پھوڑ کر گھروں کو جاتے ہیں. اللہ کی قسم سی طرح دنیا سارا کھیل ہے. لہو ولعب، قرآن کہتا ہے فضول کھیل ہے. فضول لہو اس کھیل کو کہتا ہے فضول ہو، جیسے بچوں کا کھیل ہے، کوئی رزلٹ نہیں ہے اس کا. ساری زندگی کو جونک دیا مسلمانوں نے. صبح شام دن رات، دین ایمان عزت سب جونک دیا، سب قربان کیا دنیا کے لیے. اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ دکان کے لیے اس کو ٹائم ہے، شادیوں میں خرمستی کے لیے اس کو ٹائم ہے، 2 نمبری کے لیے اس کو ٹائم ہے، سارے دنیا مافیا کے گند کے لیے ٹائم ہے. ہر پاکستانی 8 گھنٹے صرف موبائل دیکھتا ہے. گوگل کی رپورٹ ہے. ٹائم نہیں تو مسجد کے لیے نہیں ہے، ٹائم نہیں تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں تو حلال حرام سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں تو قبر کی زندگی کے لیے ٹائم نہیں. یہ کوئی عقل ہے؟ پتہ نہیں کن پاگلوں کی دنیا میں ہم رہتے ہیں. خوش ہے کہ ہم بڑا سمجھدار ہے. جس کے پاس 4 ٹکے آ گئے نا وہ پھولے نہیں سماتا. ہاں بڑا کامیاب ہو گیا. واہ سبحان اللہ. اگر یہ کامیابی ہے تو فرعون تو سب سے بڑا کامیاب ہے. قارون کے پاس جتنے خزانے تھے ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ کوئی کامیابی ہے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں دوستوں، خدا کے لیے آج سے موت کی یاد شروع کریں.
ایسے فائدہ نہیں دے گا جو اس میں نے ابھی آپ کو بتایا. الگ ٹائم مقرر کرو, روزانہ 15 منٹ. پہلے شیطان نہیں چھوڑے گا, کہا کل سے شروع کروں گا, کہا جاؤ باڑ میں, کل نہ دیکھوں پھر کیا ہوگا. 15 منٹ الگ سے مقرر کر کے آنکھیں بند کر کے اپنے اوپر موت کو طاری کرو. یہ ہمارے دادا کی لاٹھی ہے. دائزما پلار کٹ دلت پروت. کئی لوگ تو اپنے میتوں کی گڑیاں پہنتے ہیں, حالانکہ میراث میں جاتی ہے, مگر کیا کرے, اب کس بات کو بتائے. یہ ہماری دائزما اور گڑی دادا ہوگا نا. جو قریبی لوگ ہیں ان کو سوچے کہ یہ کیسے گئے, اپنے اوپر موت کو طاری کرے. حدیث میں آہستہ آہستہ روح کو فرشتہ نکالے گا. جب ادھر تک آ جائے نا تو روح یہ پاؤں سے کہتا ہے السلام علیکم, قیامت میں ملیں گے. جب ادھر تک روح آ جائے پھر یہ ران سے روح کہتی ہے بیٹا رخصت, قیامت میں ملیں گے. اسی طرح سب اعضاء کو سلام کر, یہ آنے والا ہے, جلدی میرے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے, دیر نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گی. مگر ہم ہے کہ دنیا نے ایسا شکار کیا ہوا ہے, ذرا توجہ اس کی نہیں ہوتی. کم سے کم 15 دن اس کے لیے مقرر کر, پھر ایک ایک گناہ شمار کرو. یہ بھی دوزخ میں لے جا سکتا ہے, یہ بھی لے جا سکتا ہے, یہ بھی لے جا سکتا ہے, یہ بھی لے جا سکتا ہے. یا اللہ, بشرطے کہ ذہن میں ہو کہ مغرب میں نہیں پاؤں گا, مغرب سے پہلے مر جاؤں گا. یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ ہر نماز کو آخری نماز سمجھو؟ ہاں, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شغل کرتے ہمارے ساتھ, ہاں, یا سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں ہر نماز کو کیا سمجھو, آخری نماز. ایسے آدمی کی عقل ٹھکانے میں آئے گی نہیں آئے گی؟ ہاں, میں دیکھتا ہوں کہ کون نر کا بچہ جو داڑھی پوری نہ رکھے, کون ہے جو لباس شریعت کے خلاف رکھے, کون ہے جو سود کھائے, کون ہے جو جھوٹ بولے, کون ہے جو حسد کرے. موت یاد ہی نہیں ہے تو سارا گند ہے. اللہ والے لوگ ان چیزوں سے کیوں فارغ ہے؟ اسی لیے فارغ ہے کہ وہ کہتے ہیں عصر سے پہلے میں مر جاؤں گا. کسی سے کیا ضد کرنا ہے یار, کیا حسد کرنا ہے کسی کے ساتھ. ہمارے یہاں تو قسمیں اٹھاتے ہیں, اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں, زمرم تب خیال ساتھ ہی وہ گند جو میں کر رہا تھا وہ تم کو کرنا ہے. وہ پھر اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے, اس وقت سے پہلے سمجھ دے دے جس کی طرف سب جا رہے. جو آنے والی چیز ہے وہ ضرور آئے گی, جو جانے والی چیز ہے وہ آخر میں ایک شعر بتاؤں, یہ بھی یاد رکھنے کا شعر ہے. قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا, کہاں جا رہے ہو کدھر دیکھتا ہے. یار ایمان سے بتاؤ, ہمارے قدم قبر کی طرف جا رہے ہیں نہیں جا رہے؟ کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ہاں, گاڑی کو آپ چلا رہے ہو اسلام آباد جانے کے لیے تو اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے نا, بار بار ایسے پیچھے دیکھ رہا ہے, ایکسیڈنٹ ہوگا نہیں ہوگا. پیچھے تو دنیا ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا, دنیا کو چھوڑ کر آگے جا رہے, جس کو چھوڑا ہے بار بار دیکھ رہے. سنگ خوندے ہو یار دا پھر خوندا اور شے ہوتا. ایسا ڈرائیور ایکسیڈنٹ نہیں کرے گا. قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا, پیچھے دیکھ رہا ہے. کہاں جا رہے ہو کدھر دیکھتا ہے, کدھر جا رہے ہو اور کدھر دیکھ رہے ہو. جدھر جا رہے ہو ادھر دیکھو نا, ڈرائیور ادھر دیکھے تو پھر کامیابی سے منزل پر پہنچے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت کامل عطا کر دے. پکا وعدہ ہے یہ مراقبہ آج سے شروع کریں گے. 15 منٹ اپنے پر موت کو طاری کریں گے. ہاں, آپ دیکھنا, آپ ایک ہفتہ کرو پھر مجھے بتانا کیا تبدیلی آئے گی. آپ میں ایسا خوف پیدا ہوگا, سمجھیں گے سب پاگل ہے دنیا میں, یا اللہ ابھی مجھے عقل ٹھکانا میں آ گئی کہ مجھے تو آپ کے پاس آنا ہے, مجھے تو ایک ایک چیز آپ سے لینا دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب.